بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود پاک سے اپنا تعلق کیسے مضبوط بنائیں، اس حوالے سے ہم 4 اہم نکات آج آپ کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ایسا سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم درود پاک سے اپنا تعلق کو کیسے مضبوط بنائیں اور اس ذکر کو کس طرح سے استقامت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک کو جو ہے وہ ہمیشہ لائف ٹائم مرتے دم تک درود پاک کو پڑھ سکیں۔ تو اس حوالے سے 4 اہم باتیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی درود پاک کے ساتھ ایک خوبصورت بانڈنگ بن جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ واقعی ہم درود پاک سے اب جڑتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ وہی آپ لوگوں کے ساتھ بات بیان کی، وہی ایکسپیرینس شیئر کیا جو میں نے خود اپنی زندگی کے اندر درود پاک کے اس سفر سے سیکھا اور محسوس کیا، اور جن چیزوں کو اپنے اندر بدلتے ہوئے دیکھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا میرا جو ہے وہ مقصد ہے، پرپز ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ موٹیویٹ بھی ہو سکیں اور درود پاک کو بھی پڑھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں شامل بھی کر سکیں۔ اور یہ وہ واحد عبادت ہے جو آپ کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آپ کی آخرت بھی سنوار دیتی ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو کرتے ہوئے میری کیفیت بڑی عجیب ہو گئی ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت جو ہے وہ اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیے گا، ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے کوئی عبادت کو اپنی زندگی کے اندر لازم سمجھ کر پڑھا ہے، آپ کا ظاہر بدل جاتا ہے، آپ کا باطن بدل جاتا ہے، اور یہ جو ظاہر اور باطن کا بدلنا ہے نا جی، یہی آپ کو کامیاب کرے گا اس دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ چونکہ آج ہم 4 اہم عوامل آپ کے سامنے رکھیں گے، جن پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو رشتہ ہے درود پاک سے، آپ نے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک کمنٹ کے اندر ایک سوال کیا گیا تھا، مجھے بڑی اس کمنٹ کو پڑھ کر خوشی ہوئی، لکھا گیا کہ کوئی ایسا درود پاک بتا دیں کہ جس سے عشق نبی ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکے۔ تو اس حوالے سے میں اگر اس بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ان کو اس بات کی خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں، سوچ میں، خیال میں یہ توفیق انہیں دی کہ وہ اس بات پر سوچ سکیں کوئی ایسا درود پاک ہو جس سے عشق نبی پیدا ہو سکے۔ اس چیز کی توفیق نصیب ہو جانا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا جو جواب ہے نا میں نے ویسے کمنٹ میں بھی دے دیا تھا، لیکن میں اس پہ چونکہ مجھے بڑا یہ اچھا لگا کہ شکر ہے ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو، اور یہ جو چاہت ہے نا،
یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا ہوتی ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک آپ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے، یہ خیال بھی نہیں آپ کو آ سکتا جی۔ جب اللہ کی خاص مہربانی آپ پر ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کو ایسا خیال بھی آ جاتا ہے، سوچ بھی آ جاتی ہے، اور پھر آپ کی چاہت بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنانا سیکھیں۔ تو درود پاک کی کثرت ہی ہم فقیروں کو عاشق رسول بنا دیتی ہے۔ سب سے بڑی بات اور اہم جو راز کی بات ہے، اگر آپ عشق نبی اور حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے اپنی سانسوں کے اندر درود پاک کی کثرت کو رچ بسا لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت جو ہے حضور کی اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جس ہستی کا نام آپ کے لبوں پر باری باری جاری جاری ہو گیا تو ایک دن حقیقت میں اور حقیقتی معنوں میں آپ حضور کے عاشق بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا ہو سکے آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ اور ہم جو آج بات کرنے لگے ہیں کہ 4 عوامل پیش کرنے جا رہا ہوں، ایسے اہم نکات اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کا تعلق درود پاک کا ذکر سے مضبوط ہو جائے گا۔ سب سے پہلا نمبر کہ درود پاک پڑھنے کی عادت، جتنا آپ درود پاک سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا، اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اب عادت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ بلا ناغہ، کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کرنا آپ کو روز ہے۔ جو چیز آپ پریکٹس میں روز کرتے ہیں نا پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے کا عادی بنانا ہے پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بڑی اہم بات ہے، روزانہ آپ نے پڑھنے کی عادت بنا لی تو ایک فکس تعداد کریں، ایک مخصوص تعداد کے اندر پڑھیں، یعنی آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز فکس کر لی کہ مجھے روزانہ 100 مرتبہ روز جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ اس فکس تعداد کو کچھ عرصہ پڑھتے رہیں گے تو اس میں خود بخود اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 100 سے 200 پہ آ جائیں گے، 200 سے آپ 300 پہ، اور پھر اس سے آگے آپ کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ بات کہ مخصوص تعداد کو آپ نے فکس کرنا ہے۔ تیسری بات بڑی اہم اور بڑی راز والی کہ جب بھی درود پاک پڑھنے بیٹھے تو باوضو ہو کر پڑھیں۔ وہ جو مخصوص تعداد آپ کو پڑھنی ہے اور روزانہ پڑھنی ہے، اس تعداد کو پڑھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجئے گا کہ آپ باوضو ہو کر درود پاک پڑھیں اور باادب ہو کر درود پاک پڑھیں توجہ کے ساتھ۔ وہ آپ کو فیض بھی دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحانیت میں بھی ترقی ہوگی۔ باقی جتنا آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ بے شک آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک آپ لازمی پڑھتے رہا کریں۔ اس میں پھر وضو کی قید نہیں ہے، آپ بے شک پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن جو آپ کو مخصوص تعداد پڑھنی ہے، یعنی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ جی میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور روزانہ، تو اس روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والے درود پاک کو آپ نے باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات بہت اہم ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کے دلوں کو منور کر دے گی۔ اگر آپ اس بات پر عمل کر لیتے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ جتنا ہو سکے درود پاک کے معنی کو سمجھ کر درود پاک پڑھا کریں۔ جب بھی درود پاک پڑھنے بیٹھیں تو درود پاک کا مطلب اپنے ذہن میں بٹھا کر پڑھیں
اس سے آپ کو فیض بھی ملے گا، فائدہ بھی حاصل ہوگا، باطنی اور ظاہری فائدہ بھی حاصل ہوگا اور روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ درود پاک کا مطلب ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ معنی اور یہ مطلب سمجھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 4 ایسے عمل ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی بانڈنگ بھی کریٹ ہوگی، آپ کا تعلق مضبوط بھی ہوگا، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا درود پاک کے ذکر سے اتنی ہی آپ کے دلوں میں حضور کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان پر عمل کریں اور آپ کہیں گے کہ آپ کو ان سے فائدہ بھی ہوا اور فیض بھی ملا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سنی اللہ کریم درود شریف کا درس بیان کیا، ان 4 عوامل پر ہم کو مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اس درس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میری اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما یا رب العالمین۔ سنی اللہ کریم رب کائنات کے مالک، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے میرے سنی اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک، سنی اللہ کریم رب کائنات کے مالک، اے میری اللہ، سنی اللہ کریم ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائی بہنوں نے بزرگوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ پاک، حضور کا صدقہ، اے میرے اللہ پاک، حضور کا صدقہ جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، رمضان شریف جاری و ساری ہے، اے رب کائنات کے مالک، حضور کا صدقہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے یا رب العالمین روزے رکھنے اور افطاری سحری نوافل پڑھنے قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا رب العالمین۔ مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرمانا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔